صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر ایک ایسے صحابی رسول کا ذکر کریں گے جو مشہور و معروف ہیں۔ ان کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے، جو کہ بڑے اور متقی صحابہ میں سے ہیں اور بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں۔ یہ اسلام سے قبل ابھی تک یہ اسلام نہیں لائے تھے۔ ان کو ایک خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے پاس وحی آتی ہے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو مکہ میں جو آدمی آیا ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کیا وہ واقعتاً نبی ہے؟ کیا اس کے پاس واقعتاً وحی آتی ہے؟ کیا وہ آخری نبی ہے یا نہیں؟ اس کی کوئی نشانیاں دیکھ کر مجھے بتلاؤ۔ اس کا کردار دیکھنا، اس کا کلام، اس کی گفتگو دیکھنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا، اس کا لوگوں سے حمد و ربط دیکھنا کہ وہ لوگوں سے کیسے بات کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، یہ سب دیکھنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بھائی چلے، جب مکہ پہنچے چند دن وہاں رہے، پھر یہ واپسی ہوئے۔ جب یہ اپنے بھائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ملے تو انہوں نے کہا کہ میں نے مکہ میں آدمی جو دیکھا تھا وہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اور جو وہ کلام کرتا ہے وہ کلام نہ اشعار ہے اور نہ ہی کہنوں کا کلام ہے، یعنی وہ کہن جو جنوں سے علم حاصل کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، یہ کلام ویسا بھی نہیں ہے، بہت ہی عمدہ کلام ہے، نظم و ضبط کے ساتھ کلام ہے۔ اور میں نے ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، ان کا دوسروں سے ملاقات کرنا دیکھا، اور بھی بہت سے میں ان کے اور ان کو عمدہ اخلاق پایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ان اپنے بھائی کی بات پر تسلی نہ ہوئی، خود اپنا سامان لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چند دن کے اندر وہ پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو مکہ کے اندر ایک کونے میں بیٹھ گئے، بیٹھے رہے کافی وقت گزر گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک مسافر آیا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مسافر کو اپنے گھر لے گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے گئے، وہاں پر ان کی دیکھ بھال کی، رہائش کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ ایک دن گزر گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ بھی نہ پوچھا۔ پھر دوسرے دن بھی یہی حالت ہوئی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک طرف بیٹھ گئے۔ رات کا جب آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر ان کو اپنے گھر لے گئے۔ 3 دن مسلسل اسی طرح ہوتا رہا۔ جب چوتھی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے گئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ان کو قسم دی کہ قسم لو اور مجھے بتاؤ کہ تم میں جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کیا وہ واقعی اللہ کا نبی ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، وہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ برحق ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی رات ہے، ابھی سو جاؤ، صبح کے وقت میں تمہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرواؤں گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا یاد رہے کہ ہمارے اوپر کفار نے بہت ظلم کیے، اور جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا، ہم سے ملاقات کرتا، ہم سے دینی کوئی خرید و فروخت کرتا، اس پر کفار بہت ظلم کرتے ہیں۔ اس بات کا خیال ہے کہ لوگ تمہیں میرے ساتھ نہ دیکھیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام کے دربار میں لے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے چند سوالات کیے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، تم تو جانتے ہو کہ ہم پر جو مشکلات، جو مصیبتیں کفار نے ڈال رکھی ہیں، جو تکالیف دیتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھو، ابھی چھپاؤ، اور اپنے قبیلے جاؤ، وہاں پر تبلیغ کرو، وہاں پر کسی کو مسلمان کرو۔ جب یہاں پر ہمارا غلبہ آ جائے گا، ہم فاتح جب بن جائیں گے، تب واپس آ جانا، ہمارے ساتھ شامل ہو جانا۔ اللہ اکبر! ایسے صحابہ رسول نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں اب ان کافروں کے بیچوں بیچ جاؤں گا، سامنے جاؤں گا اور اعلان کروں گا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں۔